ہمیں نہ چڑھاؤ مالک، میں ہوں عمار۔ ابو الحسن سے کہہ دو کہ پل بن چکا ہے اور تیار ہے، اب لشکر فرات کو عبور کر سکتا ہے۔ سردار تم ہو مالک، گزارش میں دوں۔ ابو الحسن سے شرمندہ ہوں عمار، انہوں نے منع کیا تھا مگر میں روب اور دھوس پہ مجبور ہو گیا۔ خدا تمہارا نگہبان۔ حاضر ہو سردارو؟ جی امیر کے حکم کے منتظر ہیں۔ علی اپنے جاں بازوں کی تلواروں کے بھروسے پر لڑتے ہیں۔ یہ بات تم نے مجھ سے بارہا تاکید کے ساتھ سنی ہوگی کہ فاتح جنگ ہمیشہ تدبیر ہوتی ہے۔ جمل کے داغدار ہمارے پیچھے ہوں گے اور مظلوم خلیفہ کے خونخواہ آگے ہوں گے۔ خدا کا لطف و کرم ہوا سے اور زمین کا اژدہا فرات سے ہوگا۔ حرکت کرو، نہیں ٹھہرو۔ سیاہ لباس پہن لو، سیاہ پرچم خلیفہ کا خونین لباس ہوگا۔ اب سفین میں تم سے ملوں گا، جاؤ۔ عالی جنابوں سے مذاکرہ کیا فاروق؟ جی امیر، آپ مطمئن رہیں، ہم 1 سال تک 1,00,000 سپاہیوں کو غزا دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یمنی قبائل کا سہم علی پر کامیابی کے بعد فراموش نہیں کروں گا۔ جی امیر، چلیں۔ خوب چچا زاد بھائیو، عراق اور حجاز میں تمہاری سرداری محفوظ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ علی کو فرات میں غرق کرو۔ مروان، عبید اللہ ابن عمر کہاں ہے؟ آج کل خطبہ دیتے ہیں۔ دیتے رہیں، عمر کا نام ابھی بھی کارساز ہے۔ عمر، ایک پرچم خلیفہ زادے کے ہاتھ میں بھی دے دو۔ پیغمبر کی وہ کالی عبا جو ان کے باپ عمر کے پاس تھی۔ پرچم کے لیے نہایت مناسب ہے۔ کاش خلیفہ زادے کے دامن پر ہرمزان کا خون نہ ہوتا۔ ابا یزید، اس جنگ میں نہ اپنے لشکر جرار پر اعتماد کرنا اور نہ ہی میرے ہیلوں پر، صرف دعا کرو۔ دعا کرو کہ سپاہ علی میں جاہلوں کی تعداد فراوان ہو۔
امیر ہم سفیر میں ہے، تھوڑا سا آگے ایک گھاٹ ہے، فرات کے پورے ساحل پر یہی ایک پانی کی مناسب جگہ ہے۔ مروان، سپاہی یہیں قیام کریں۔ امر، آؤ میرے ساتھ۔ اطمینان بخش میدان جنگ ہے۔ کیا کہتے ہو امر؟ مجھے جنگ کا علم نہیں ہے، جنگ و شمشیر کے بارے میں ہماری نگاہیں سرداروں پہ جمی رہتی ہیں۔ اگر تیرنا آتا ہو تو لگاؤ چھلانگ۔ ہم بزم میں آئے ہیں یا رزم؟ رزم بھی ایک بزم ہے جس کا شربت خون ہے۔ آؤ امر، ٹھنڈک سے تمہارا دماغ بہتر کام کرے گا۔ اشتر تمہاری تدبیر سے ڈرتا ہے، نہ میری تلوار سے۔ عرب آفتاب کی تپش اور اس کی گرمی سے مانوس ہے، اور میں ایک عرب ہوں۔ کہو تیرنا نہیں آتا۔ آؤ امر، مشق کریں، یہ تمہیں نیل کے کنارے کام آئے گی۔ ایسی مشق کرنی چاہیے جو جہنم میں کام آئے۔ ہم گھاٹ بند کریں گے اور سب سے پہلے یہیں سے علی پہ حملہ کریں گے۔ صفین میں پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ساحل فرات کا ایک ہی گھاٹ ہے جو شامیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دیر سے پہنچے ہیں مالک، پیاسے لشکر کو ڈول بھر بھر کے تو سیراب نہیں کیا جا سکتا، ہمیں کسی بھی صورت گھاٹ کو فتح کرنا ہوگا مالک۔ جنگ ہم نہیں شروع کریں گے اشس، تو وہ ہم پر پانی بند کر دیں گے۔ اس کو پڑھو اشس، اور سب کو سناؤ یہ فرمان، فرمان علی ہے۔ جندب، شرے، چلو میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک تمہارے امیر ہیں، ان کی بات سننے کا حوصلہ رکھو، کیونکہ وہ لغزش و غفلت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جہاں جلدی کی ضرورت ہے وہاں سستی نہیں کرتے،
اور جہاں رکنے کی ضرورت ہے وہاں جلدی نہیں کرتے۔ کیا کریں مالک؟ عراق سے شام تک آئے ہو، نہیں جانتے کیا کریں؟ فی الحال ابو الحسن کے آنے تک انتظار کرتے ہیں۔ عراق اور شام کے لشکروں نے صفین میں ڈیرے لگا دیے۔ یہ خیز تھا مالک، یہ فریب خوردہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ جس ریاض کے لیے حریف چاہیے شیخ۔ صفین میں تلوار فیصلہ کرے گی یا فریب؟ نہیں معلوم، کوئی چیز چھپی نہیں ہے مالک۔ اس کے رسوا آمیز خط کی خبر دی ہاتھوں تک پہنچ چکی ہے۔ وہ تجدید بیعت کرنے آیا ہے تاکہ مصر کی طرح صفین کو بھی برباد کر دے۔ علی سے کہہ دو کوفے والے جہاد کی نیت سے آئے ہیں۔ ابو الحسن نے انہیں معاف کر دیا، وہ بے خطا تھے، تہمت مت لگاؤ۔ نماز کے علاوہ ہماری آنکھوں میں اشک نہیں آتے قیس۔ اگر پسر نابغہ کی خراب کاریاں نہ ہوتی تو آج مصر سے ایک لشکر لے آتا۔ پریشان نہ ہو قیس، جمل کی آگ بھی انہی جاہلوں کی پیداوار تھی کہ جنہوں نے تمہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ پریشان ہوئی ابن عباس۔ عرب کے فرزندان نابغہ صفین میں نام رائی تلواریں لے کر آئے ہیں۔ جمل میں فریب اور دھوکے باز کوئی نہیں تھا۔ اے امیر، کوفیوں پہ پانی بند کر دے، جنگ کیوں نہیں کرتے؟ سلام علیکم۔ سلام علیکم۔ اے ولید، ولید، وہ دیکھو ولید، اوپر کون ہے؟ مزے اڑا رہے ہو بھائیو؟ کاہے میں مشغول ہو؟ پھر سے آ گیا ہے گردن ٹیڑھا۔ میں تم سے شرط لگاتا ہوں عامر، یہ ضرور مالک استر سے جنگ کے چکر میں مشغول ہے۔ کیا بات ہے؟ مالک سے اتنا گھبرا گئے ہو تم؟ ہاں، میں تمہارے باپ دادا کا ایک نوکر ہوں مروان، مجھے مالک سے لڑوانے کی چکر میں کیوں پڑے ہو؟ میں جانتا ہوں مالک کیا مصیبت ہے۔ انہیں دیکھو،
لگتا ہے جمل میں علی کے خطبے سے ڈر گئے ہو خوابوں کے سلطان. مجھے خطبے سننا پسند نہیں ہے. سننے سے میرے کانوں میں اذیت ہوتی ہے. تم خود سناؤ علی نے کیا کہا تھا. شاید میں ڈرنے لگ جاؤں. کہا اگر تم نے مجھے جنگ پر مجبور کیا تو ایسی جنگ کروں گا کہ جنگ جمل اس کے مقابل میں بچوں کا کھیل ہوگی. یہ علی نے کہا. کچھ ایسا ہی تھا. تو یقین کر لو. اگر بات یقین کرنے کی ہے تو پھر تم بھی کوفے کی دوبارہ حکومت حاصل کرنے اور اس حسین لڑکی کو خواب میں دیکھو. ہاں اس کا نام کیا تھا؟ شہرت. شہرت کس بات کی؟ دل لوٹنے کی شہرت. دریا کی موتی. آسمان کا ستارہ. دلہنوں کی ملکہ. قطام. ہٹ گیا. عامر کیا کرو گے؟ شبخون کے لیے تیار ہو؟ امیر کی اجازت کے بغیر؟ کون سا امیر؟ معاویہ. علی کا مقابلہ مجھ سے بھی ہے. جو خلیفہ مقتول ہے وہ میرا خسر ہے نہ معاویہ کا. آج رات علی کے خیموں پر حملہ کریں گے. بسم اللہ ابا یزید بسم اللہ. کیا کر رہے ہو عمر؟ جنگ کر رہا ہوں. جنگ. اس مرتبہ کس کے ساتھ؟ نام اشعث کندی. ایک بار ابو بکر صدیق کے زمانے میں خروج کر چکا ہے. بیچارہ یمن اور عمان کی حکومت کا خواب دیکھا کرتا تھا. خلیفہ مظلوم کے زمانے میں والی آذربائیجان بنا. علی نے معزول کر دیا. بعد میں علی کی بیعت کر کے ان کی فوج میں سردار کی حیثیت حاصل کر لی. کس خلیفہ کی جیب کاٹ کر اسے لالچ دو گے؟ دماغ سے جیب کاٹ کے نہیں. لکھا ہے جیسے ہی علی کو جنگ سے فرصت ملے گی تو تم سے اس مال کا حساب ضرور لیں گے آذربائیجان سے لوٹا ہے. لہٰذا رہو تو علی کے لشکر میں لیکن کام ہمارا کرو. معاویہ کی بذل و بخشش شہرے آفاق ہے کندی. علی کی عدالت تمہارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. بچو. عمر کہو. بھیانک خواب میرا پیچھا نہیں چھوڑتے. وقت گزارنے کا کوئی معقول طریقہ بتاؤ. ایسے مواقع پر عوام چین سے جا کے سو جاتی ہے. علماء راتوں رات کتاب پڑھتے رہتے ہیں. عمراء موت سے زیادہ قوی تر چیز کی تلاش میں نکل جاتے. تم کس گروہ سے ہو میاں؟ کسی سے بھی نہیں. پھر تو چھت پہ جاؤ تارے گنو. اگر عمرہ کا سر اوپر اٹھا تو تن پہ نہیں بچے گا. تو اپنی چادر کی سوراخ سے جھانک کے دیکھو. یہ کیوں نہیں کہتے کہ محفل شراب جما لو؟ قبیلہ کن کا پرچم تم اٹھاؤ گے اور ربیہ کا میں.
لیکن علی نے رویہ اور کند کی سالاری تمہارے سپرد کی. کیا کروں اشعث، شرم آتی ہے تمہارے ہوتے ہوئے قبیلہ کند کا نمبردار رہوں. علی نے یقیناً اس میں کوئی حکمت دیکھی ہوگی. تذبذب کا شکار مت ہو مختوج، مبارک ہو سپہ سالاری. کند اور ربیہ کے پرچم کو ہاتھ میں لے کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاؤ. میرا تعلق بھی کندی قبیلے سے ہے اور میں تمہارا سپاہی ہوں مومن. مختوج، جنگ کا نغارہ بجاؤ. اشس، تم کند فوج کو جمع کرو. ہائے کند کے بہادر جنگجوؤ، بڑھے چلو. واپس ہو جاؤ. کیا خوشخبری لائے ہو؟ ایسے دن دن آتے ہوئے آئے ہو جیسے مالک اشتر کی موت کی خبر لے کے آ رہے ہو. گھاٹ ابھی انہی کے قبضے میں ہے. اچھا، تو پہل کس نے کی تھی؟ پہل تو ہم نے کی تھی. تو جیت مالک کی کیسے ہو گئی؟ گھاٹ کے محافظوں کے سردار تم تھے یا ابو الاخضر؟ حملہ کرنے کی تجویز تو میری تھی. ابو الاخضر نے بھی اس کو پسند کیا. ہمارا گمان تھا کہ دشمن حالت خواب میں ہے. یہی سوچ کر ہم نے نصف شب حملہ کیا. لیکن پلک جھپکتے ہی مالک اشتر کا بڑا لشکر ہمارے سامنے تھا. کندا اور ربیہ کے قبائل حملے میں آگے آگے تھے. سنا امر، اشس کندی. اشخاص کو تو میں شکار کر لوں گا، پرواہ نہیں ہے. ابو الاخضر نے کیا کیا؟ حملہ سخت تھا، گھاٹ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے. تو کیا جنگ علی کے حق میں ہے؟ یہ گھاٹ صفین کی گردن تھی، اب پانی ہمارے لشکر کے لیے کیمیا ہو جائے گا. تم تو ایک مدت تک خلیفہ کے نائب تھے، قوم پرستی چاہتے ہو. کیا ہماری بھی خلیفہ مظلوم والی قسمت بناؤ گے؟ صاف صاف کہوں، یہ حرکت ایک بچے سے بھی بعید تھی. ہم نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی امیر.
اگر ہارے ہیں تو اس کا سبب دشمن کی طاقت ہے. اگر کسی کو اس کی غفلتوں کی وجہ سے سزا دینی ہو تو ہم سب قصوروار ہیں. یہ لشکر سردار رکھتا ہے بدبخت. مجھ سے سر جھکا کر بات کیا کرو. جب میرے سامنے آؤ تو اپنے زانوں ٹیکا کرو. جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ اگر علی نے پانی بند کر دیا تو اس لشکر کا ہم کیا کریں گے؟ ایک جرار لشکر دو تو گھاٹ چھین لوں گا. جسارت نہ ہو تو عرض کروں. گھاٹ پہ تو قبضہ تھا، بچا نہیں سکے تو چھینو گے کیا؟ ابا یزید یہ کام مجھ پہ تم کیا چھوڑ. کر لو گے امر؟ دیکھتے رہو. پانی کے سلسلے میں بھی پریشان مت ہو. بعید ہے علی جیسا کریم ہم پر پانی بند کر دے. علی کی نگاہ میں ایسا کرنا مردانگی کے خلاف ہے. سا ہے. یقیناً اب بھی کوئی برادرانہ پیغام لے کر جا رہا ہے. بے شک علی پانی بند نہیں کریں گے. ہم یہاں ان لوگوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں مختوج. اگر پیاسے رہے تو جلدی ختم ہو جائیں گے. علی کا شیوا ہے اشس کہ دشمن کے ساتھ مردانہ وار پیکار کریں. مردانگی؟ انہوں نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے. اگر میں سپہ سالار ہوتا تو ان پر پانی بند کر دیتا. مخالفت کر رہے ہو اشس؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا. علی حد سے زیادہ ہی دشمن کے ساتھ نرمی برتتے ہیں. اگر ہم ایسے ہی آگے بڑھے تو صفین کا مارے کا طولانی ہو جائے گا. اشس کیا یہ صحیح ہے کہ امرواس نے تمہیں پیغام بھیجا ہے؟ کیسا پیغام؟ باتیں ہو رہی ہیں کہ تمہارے لیے امرواس نے کوئی پیغام بھیجا ہے. اگر مان بھی لیا جائے کہ اس نے بھیجا ہے تو میں تو اس کے مکر و ہیلے کو اچھی طرح جانتا ہوں. دیکھا نہیں تھا قیس کے ساتھ کیا سلوک کیا. ڈرتا ہوں کہیں تمہیں برباد نہ کر دے اشس. جبکہ علی نے کند و ربیہ کی سالاری تم سے لے کر مجھے دی ہے. اسی وقت جاؤ اور تجدید بیعت کر کے آؤ. اپنی مشق میں پانی بھر لو ساسائے. ہاں اپنی مشق میں کیوں سردار؟ اس لیے کہ آل امیہ پیاسے ہو گئے. اتنی جلدی؟ یہ لشکر جو ہمارے مقابل میں ہے وہ سر کٹانے کے لیے نہیں آیا. جو بھی پانی رکھتا ہو وہ آئندہ کے لیے ذخیرہ کرے گا. دیکھ لینا کہ یہی پانی شامیوں کے درمیان دیناروں کا بکے گا.
पानी का रास्ता खुला हुआ है। अबाया जी, क्या लिखा है? वही हमेशा की नसीहत है। कहते हैं अंजाम जमल को न भूलें और उनकी बैत को तस्लीम करें, मुसलमानों का खून न बहाएं। लो पढ़ लो। उनकी नसीहतों पर अमल करने लगूं तो सिफ़ीन का मसला सालों तक खिंच जाएगा। जवाब क्या है अबा यजीद? अली ने कोई नई बात नहीं की है सासे। अली को मुसलमानों के खून के बहने का इतना रंज है तो हमें शाम की हुकूमत पर बाकी क्यों नहीं रखते? अली हक को मसलहत पर मुकदम रखते हैं। रखें। हमारा जवाब अब भी वही जवाब है। अली खिलाफत को शूरा के हवाले करें और खलीफा के कातिलीन को हमारे हवाले। जाओ 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 जाओ। सासा है? हाँ, जाओ। तुम प्यासे नहीं हो? क्यों नहीं, लेकिन इस मश्क से नहीं। मैं अभी भी अशअस किंदी जैसों से मायूस नहीं हुआ हूं। मेरी प्यास सिफ़ीन के घाट से ही पीकर बुझेगी। आज रात फुरात के बहाव को उलट दूंगा। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। आज रात ढोल लटकाए मुगन्नियों को लेकर मालिक के ऊपर हमला करूंगा। जीत गया तो ठीक, न जीता तो हमारी रात की तफरी हो जाएगी। मखदूज, मखदूज। जी, पढ़ो, इस खत को पढ़ो। अकेले खैर मुसलमान की जानिब से साहिल नशीन मोमिनीन के नाम अपने लश्कर को घाट से दूर कर दो। शामियों ने माहिर कुआं खोदने वालों को बुलाया है ताकि वो फुरात का रुख मोड़ दें, और शाम का लश्कर चींटी और टिड्डियों की तरह तलवार छोड़कर कुदाल बक्कफ है। लिहाजा बहुत जल्द एक तेज़ रफ्तार सैलाब तुम्हारी तरफ आने वाला है जो तुम सबको गर्क कर देगा। क्यों हंस रहे हो? हमारे आस की मखारी पर हंस रहा हूं। तुम्हें यकीन है अशास? ये मकर
बिसरे नाबका की तरफ से है, ताकि कूफियों के शऊर का अंदाजा लगाएं। कहीं तुम भी उनके हीले पर यकीन न कर लो अशस। یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی خاموش رہو. دیوانے ہو گئے ہو. مقتول یہ کدال کی آواز نہیں سن رہے ہو؟ زمین سے کان لگا کر سنو تو فرات کے بہاؤ کا رخ موڑ رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی فرات ابھی تک اس طرف سے بہ رہی تھی، اب طے یہ ہوا ہے کہ اس طرف سے بہے گی. گویا ایک لشکر لگا ہوا ہے جو کھود رہا ہے. کیا تماشا رچایا ہے تم نے؟ وہ فرات کو موڑنا چاہتے ہیں اور یہ اس کی دلیل ہے. تحقیق کے لیے مامور روانہ کروں گا. اٹھو. اب تک نہیں سمجھ سکے کہ تمہارا مقابلہ مکار سپاہیوں سے. یہ سب امر آس کے کرتوت ہیں. جو صدائیں زمین سے آ رہی ہیں وہ وہم ہے. جس نے تمہیں خط لکھا ہے وہ آواز بھی نکال سکتا ہے. یہ کدال کی اگر آوازیں نہیں سن رہے ہو تو بہرے ہو. دریا فرات تو ہمیں بہا کر لے جائے گی. لشکر کو فرات سے ہٹا دو مالک. کہتا ہوں رک جاؤ، نہ جاؤ. تم ان کی جان کے ضامن بنتے ہو. میں جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں تم اپنا کام دکھاؤ گے اشس. تمہارا دوبارہ بیعت کرنا بے حکمت نہیں تھا. امریاس جانتا تھا کہ اس کے حریف تم جیسے بے وقوف. عامر امرو سب ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، دستہ بدستہ فرار کر رہے ہیں.
جاؤ اپنے لشکر جرار سے کہو حملے کے لیے تیار ہو جائیں. جاؤ. ٹھہر جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، رک جاؤ بزدلو. رک جاؤ، فرار نہ کرو، رک جاؤ، رک جاؤ. کیوں نہیں رکتے؟ رک جاؤ بزدلو، یہ ابن نابغہ کے مکر کی آواز ہے. بہرے ہو مالک، ہمارے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ مالک، شامیوں نے حملہ کر دیا ہے. جو لوگ رک گئے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں.